السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب چونکہ بقرعید یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے یہ آخری پروگرام ہے، بس میں یہی کہوں گا بہت بڑا دن ہے سمجھنے والوں کے لیے، اور دوسرا اس میں جو ہے ایک چیز کا خیال رکھا کریں، گوشت کے تبادلے نہیں ہونے چاہیے، ایکسچینج آف میٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں تک دیں جن کو یہ میسر نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ فریز کر لیتے ہیں نا، یہ بہت ہی اخلاقی بھی اور مذہبی لحاظ دونوں لحاظ سے گھٹیا بات ہے۔ اور دوسری چیز جو آج کل کے حالات ہیں معاشی لحاظ سے، میں ایک چیز ضرور کہوں گا، دیکھیں حج اللہ نے ایک فرض کیا ہے، باقی سب نفلی حج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حج کیا تھا، تو بجائے اس کے کہ بہت سارے لوگ، میں منع نہیں کر رہا، وہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن عبادت کی کثرت کی اہمیت نہیں ہوتی، عبادت کی نیت کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روز محشر کثرت عبادت کو نہیں دیکھے گا، اخلاص عبادت کو دیکھے گا۔ تو وہی پیسہ، وہی آپ جو حج کے اوپر، یعنی ایک حج، دوسرا حج، تیسرا حج، وہ اگر ٹھپا لگوانا ہے الحاج کا تو وہ ایک الگ بات ہے، پھر وہ دنیاوی چیز ہو گئی۔ وہی کسی کی مدد کر دیجئے تو وہ سب سے اچھا ہے۔ اور حج ایک ہی فرض ہے اسلام کے اندر، ایک مرتبہ۔ تو ان باتوں کو برا نہ مانیے گا، یہ وہ باتیں ہیں جو کرنی چاہیے سب کو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ میں آپ مجھے صحیح تاریخ پیدائش، وقت پیدائش دیجیے گا، باقی ہونا نہ ہونا میرے اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگا، اس کا حکم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باقی میرا اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرنے والا ہے۔ جی پہلے کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی میری بیٹی ہے سیدہ زویا بطول، جی ڈیٹ آف برتھ 2017 میں پیدا ہوئی ہے، نہیں 11 نومبر۔ ہاں پہلے ڈیٹ، پھر 11 مہینہ۔ نومبر 11 نومبر 2017 میں پیدا ہوئی آپ کی صاحبزادی۔ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ 3:35 پہ، 3 دوپہر کے 15:35 پہ پیدا ہوئی۔ اور یہ کہاں پیدا ہوئی خاتون؟ لاہور میں۔ لاہور میں۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے۔ اللہ اکبر۔ کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ اس کا سیدہ زویا بطول ہے۔ آپ نے غلط نام رکھ دیا، بیماری کرے گا، اس کا اسٹمک بہت سینسٹیو بنائے گا یہ۔ اب دیکھیں اس نام کی بطول آپ نام لگا لیں، سیدہ تو آپ کا سر نیم ہے، آپ اس کا نام رکھیں مثال کے طور پہ سیدہ جویریہ بطول، سیدہ جمیلہ بطول، اس طرح کا نام رکھ لیں۔ جو نام کا پہلا لفظ ہے نا وہ جیم سے، انگلش کے جی یا جے سے شروع ہو، آدھی چیزیں یہاں سے ختم ہو جائیں گی۔ بچی روحانی ہے، اور جو میں یہ کہوں گا، سوری خاتون مجھے معاف کیجیے گا، میں ایک اور اینگل سے دیکھ رہا تھا، اس کا نام میم سے رکھیں، ایم سے، جیسے سیدہ مریم بطول، سیدہ مونا بطول، میمونہ بطول، آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی جی جی۔ میم سے نام رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرنے والا ہے۔ یہ اس کی ہیلتھ کو افیکٹ کرے گا ورنہ، اور اس کو ایک، آپ کے خاندان میں کسی کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے اللہ نہ کرے؟ نہیں ڈائبٹیز تو کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بچی کو نا مسانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، مسانے کا، ہاں کیونکہ اس کا یورینل سسٹم جو ہے نا وہ تھوڑا سا متاثر رہے گا۔ ایک کام کریے، آپ پوچھ لیجئے گا، جو میڈیکل کا ایلوپیتھک علاج ہے وہ تو آپ اپنی جگہ بالکل کرائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے کلونجی یہ دانہ ہندی میں شفا رکھی ہے، تو مشکل سے 5 3 7 دانے یہ آپ اس کو ڈال کے، اور کس میں ڈال کے، تخم ریحان نہیں ہوتے
جو بیزل سیڈ، جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں عموماً، یہ نام تخ ملنگا، آپ نے سنا ہے نام؟ تخ ملنگا، ہاں، اس کو پانی میں گھول کے اس کو پلائیں، اس کے یورینل سسٹم کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حالانکہ اینٹی ڈوٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کا، کلونجی اور یہ تخم ریحاں، یہ پلائیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یورین سے ریلیٹڈ، دیٹس وائی میں پوچھ رہا تھا، اللہ نہ کرے کسی کو ڈائبٹیز نہیں ہے، یہ اچھا بتایا آپ نے کہ نہیں ابھی تک خاندان میں کسی کو نہیں ہوئی، ننیال میں ددیال میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس بچی کے اوپر پڑھنا ہے، جب اس کو آپ یہ پانی شربت پلا دیں، گڑ کا پلا دیں، وائٹ شوگر کو اوائڈ کیا کریں، یا شہد ملا دیں، آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ آپ پڑھیں گی، اللہ شافی اللہ کافی یا حفیظو یا سلامو، یہ پڑھیں گی۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، 10 منٹ کا بھی وظیفہ نہیں ہے، یہ پڑھ کے اللہ سے اس کی شفائے کلی کے لیے دعا مانگیے گا اور اس کو پلا دیجئے۔ اور دوسرا خاتون، آپ نے اس بچی کو براؤن اور میرون کلر نہ پہنائیے گا، جب بھی اس کی باڈی کے اوپر براؤن یا میرون کلر آئے گا اس کی بیماری ایگریویٹ ہو جائے گی، یہ ہے۔ اور باقی بہت سارے پاکستان میں بڑے اچھے اچھے یورولوجسٹ ہیں، ان کو دکھا لیں، علاج سنت ہے، باقی اللہ کا نام اس کو جو ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی مثال تو یہ نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبیبوں کو رجوع کیا تو ہمارے لیے تو اسوہ وہ ہے کہ وہ دنیاوی حجت باندھنا اور اللہ کا نام پڑھنا، تو وہ اس کو انٹینس کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی عطا کرے گا۔ بہت شکریہ خاتون جی۔ نیکسٹ کالر، اچھا خواتین حضرات، ایک بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا خاتون۔ سر میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، مطلب کہ میرے ستارے کے اکارڈنگ مجھے کون سے مطلب پروفیشن چوز کرنا چاہیے؟ میں فرسٹ ڈے ہے، میں نے کوئی سبجیکٹ چوز کرنا ہے، تو میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے ایس میڈیکل رکھا ہے، کیا یہ میرے ستارے کے حساب سے ٹھیک ہے؟ آپ ذرا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ بتائیں گی دوبارہ مجھے؟ 23 مارچ۔ 23 مارچ۔ آپ نے کتنے عرصے پہلے پوچھا تھا؟ جی آپ نے کتنے عرصے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ نہیں میں نے نہیں پوچھا، پہلی دفعہ پوچھ رہی ہوں۔ اچھا میں سمجھ رہا ہوں آپ کہہ رہی ہیں میں نے پوچھا تھا، آپ فرسٹ ٹائم پوچھ رہی ہیں۔ اچھا 23 مارچ 2009۔ 2009۔ یہ کون ہے یہ بچی؟ یہ کون ہے بچی؟ آپ کی ہیں؟ ہلو جی جی۔ اچھا، اور ٹائم کیا تھا؟ صبح 3:30 بجے۔ اور کہاں پیدا ہوئی؟ بہاولپور۔ جی۔ اچھا، آپ کی سگنلز یہ موبائل کی وجہ سے آتے ہیں سگنل پھر چلے آتے ہیں۔ آپ اس کا پروفیشن جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی جی۔ دیکھیں اس کا پروفیشن میڈیکل پروفیشن کر تو جائے گی ہے، لیکن اگر یہ ایک سیکنڈ مجھے اور دے دیجیے، میڈیکل پروفیشن کر تو سکتی ہے، یہ کامرس میں بھی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے آئیڈیل فیلڈ فائن آرٹس، فیشن ڈیزائننگ، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، انٹیریئر ڈیکوریٹر، یہ بننے کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جس کے اندر کریٹیوٹی یا تخلیق کاری کا عنصر آتا ہو، کسی بھی چیز کو نیا انوویٹ کرنا، انوینشن کرنا، اور اس کا کمیونیکیشن بڑا مضبوط ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ میں اردو میں بتا رہا ہوں۔ سر اپنے بارے میں پوچھ رہی ہوں، بالکل ایسا ہی ہے جو قرآن اچھا، تو چلیں آپ یہ فیلڈ اپنائیں۔ سیکنڈ آپشن آپ کامرس کو رکھ سکتی ہیں۔ میڈیکل میں تھوڑا سا رگڑا لگے گا لیکن بن تو جائیں گی، کیونکہ یوگ ایسا بنا ہوا ہے، اور باقی میرا اللہ جو چاہے گا ہوگا وہ، یہ ایک میرا علمی تجزیہ ہے۔ اب آپ ایک کام کیجئے گا، آپ نے ہر ہفتے والے دن
80 گرام کالی ماش کی دال لینی ہے، اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجئے اور ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں اپنے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیں، اور آپ نے بھولے سے بھی بلیک، براؤن، میرون کلر نہیں پہننا۔ اب دوسری چیز، آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے میرے پنجتن پاک کے صدقے، اس کے لیے آپ پڑھیں گی اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ، یا علیمو یا خبیرو یا فتاحو، فے تے الف اور حلوے والی ہے فتاحو، اس کے بعد یا رحمانو یا رحیمو، 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ کے حضور اللہ سے دعا مانگ لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعلیمی معاملات میں خود بخود بہتری، انہانسمنٹ، ایلیویشن ہونے لگے گی۔ بہت شکریہ خاتون جی۔ نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ 5/4/1983، 5 اپریل 1983، رات 8:15 بجے، رات 8:15 بجے، 8:15 بجے، 8:15 بجے۔ اور آپ کہاں پیدا ہوئیں؟ یہ پنجاب کا شہر ہے ساہیوال۔ ساہیوال پاکستان۔ میں جس چیز کو چیک کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا انداز گفتگو بڑا اچھا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ نہیں ہوتی پی ٹی وی کی پرانی اناؤنسر جس طریقے سے بات کرتی تھی، وہ والی گفتگو آپ کی زبان میں جھلک رہی ہے۔ تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا آپ کی آواز ایسی کیوں ہے، کیا وہ آپ کی کنڈلی یا آپ کا ہاروسکوپ اس بات کی غمازی کر رہا ہے؟ تو ہاں بالکل کر رہا ہے۔ اور دوسرا خاتون، ایک چیز بولوں آپ سے؟ جی جی۔ دیکھیں، آپ سچی سننا پسند کریں گی، خوش تو نہیں ہونا چاہیں گی نا، سچائی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کرم تو بہت کر دے گا آپ پہ، مگر آپ کا ایک مسئلہ ہے تقدیر کے حوالے سے، آپ کو نا چاہے دنیا جہان کی تمام سہولتیں میسر ہو جائیں مگر ذہنی سکون نہیں ملتا، مینٹلی انگیج رہتی ہمیشہ۔ آپ مجھ سے متفق ہیں اس بات پہ خاتون؟ جی بالکل، 200% درست فرما رہے ہیں آپ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دوسرا کمال کیا ہے اللہ کا آپ کے ذائچے میں؟ فائنانس کے لیے دنیا پیچھے بھاگے گی، پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ اللہ کبھی آپ پہ محتاجگی، رزق کی تنگی، بہت مشکل ہے کہ ایسا ہو جائے، وہ انٹل انلیس کوئی ایسی نافرمانی ہو جائے یا ماں باپ کی یا اللہ تعالیٰ کی، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہاں پہ جا کے قسمتیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگوں کو شاید نہیں پتہ، یہ ماں باپ کی تو خاص طور پہ اس میں تو بہت ہوتا ہے۔ دوسرا بیوی ایک تھوڑا سا فیکٹر ہے، لیکن اتنا بھی برا نہیں ہے، کیونکہ ایک پریورتن یوگ بن گیا ہے جو اس چیز کو کافی حد تک مائلڈ کر گیا۔ یہ انسان کی فیملی لائف میں ذرا پرابلم آتے ہیں۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں ہمایوں بھائی۔ آپ جو ذکر کیا آپ نے جن باتوں کا، میں اس سے 100% اگری ہوں، مگر میں آپ سے کچھ 2 سوال کرنا چاہ رہی تھی اگر آپ کی اجازت ہو۔ ارے بالکل بالکل فرمائیے۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہمایوں بھائی کہ آپ کو میرے ذائچے میں کیا، میری لائف جو اب رہ گئی ہے جتنی بھی، اس میں کیا تکالیف نظر آ رہی ہیں، مصیبتیں کیا نظر آ رہی ہیں، اور دوسرا میری میرج مٹیریلائز ہوتی ہوئی کب تک نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہاں وہی آپ کی میرج مٹیریلائز ہونے کے لیے 2 چانس باقی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کا حکم و کرم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے، یہ وہ ٹائم آپ کا اپریل کے بعد سے شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ آپ بہتر جانتی ہوں گی، ابھی تک اپریل سے کوئی آپ کو رشتے کی اپروچ ہوئی ہے؟ نو۔ ہاں، ابھی تو ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، 26 اپریل، ہاں ایک مہینہ بھی ابھی نہیں ہوا۔ یہاں سے لے کے 2027 کے مئی تک بہت زیادہ امکان ہے کہ اگر میرے اللہ کا حکم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے یا آپ کا کام ہو جائے، نہیں تو خاتون آپ کا کام
اللہ کے حکم سے 2028 اور 29 یہاں ہونے کا امکان ہے، مگر اس کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جو آپ ریمیڈیز کریں گی تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی میری لائف جو باقی رہے گی اس میں اچھا، کیا تکالیف یا آپ مصیبت؟ کی لائف میں دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں تکالیف نہ آتی ہیں، سب کے آتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ و آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ مصیبت اور تکلیف کو یہ نہ کہو کہ تو کتنی بڑی ہے، اس کو یہ بتاؤ کہ تمہارا رب اللہ سب سے بڑا ہے، وہی تخلیق کار ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نجات بھی دے دیتا ہے۔ زندگی میں فائنانس کا، عزت کا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے وہ فیملی لائف کا، لیکن اس کی ریمیڈیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ 1 منٹ ہولڈ کر لیجئے، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں۔ خواتین و حضرات ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر شو میں آپ سے عرض کرتا ہوں براہ مہربانی سوشل میڈیا پہ صرف میرا یوٹیوب چینل ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اور میری فیس بک ہے جس کا نشانی ہے بلو ٹک۔ بلو ٹک ہے تو وہ میری جینوئن ہے، ورنہ سب فیک ہے۔ ٹک ٹاک، لنکڈ ان، جو کوئی دوسرے فوٹو لگا کے بے شمار چلتی ہیں آئی ڈیز، وہ سب فیک فراڈ ہے، ان پہ نہ جائیے گا۔ میں صرف ARY پہ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی، وہاں پہ میں دوپہر کے 2:30 بجے سے شام کے 6 سوا 6 تک، میں تو مخصوص دن بیٹھتا ہوں لیکن میرا آفس کھلا ہوا ہوتا ہے۔ آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اب چونکہ بس عید کے بعد، آج تو سنڈے بند ہوتا ہے، عید کے بعد ایک دن ہی ہے، اس کے بعد پھر لمبی چھٹیاں ہیں، تو آپ چاہے بیرون ملک سے کال کریں چاہے اندرون ملک سے کال کریں، آپ کہیں ویڈیو پہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجیے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے، لائیو دیکھ لیں۔ اور نمبر PC ہوٹل کراچی کا میرا ہے، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021 3568 5501، دوسرا نمبر ہے 021 3568 5021۔ سوائے ان 2 لینڈ لائن نمبر کے باقی سب فیک اور فراڈ ہے۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے بی بی۔ میرا نام کائنات ہے۔ کائنات جی، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 6 مئی 2007۔ 6 مئی 2007 میں پیدا ہوئی ہیں آپ، اور آپ جی۔ کتنے بجے پیدا ہوئی ہیں؟ 3:45 بجے شام کو؟ جی۔ اچھا، کہاں پہ پیدا ہوئی ہیں آپ؟ گجر خان میں۔ گجر خان، یہ فیصل آباد کے قریب ہے؟ نہیں، اسلام آباد کے پیچھے تھوڑا۔ اچھا 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 اچھا، گجر، اچھا وہ تو گوجرا ہے، ہاں صحیح صحیح۔ نہایت ذہین، نہایت فتین، مگر آپ میں کائنات غصہ بہت ہے، اور غصے میں جب آپ آتی ہیں تو آپ دیکھتی نہیں، آپ کا بس نہیں چلتا، ہائپر ہو جاتی ہیں آپ۔ اور آپ میں سب سے اچھی بات ہے آپ سستی کا شکار نہیں ہوتی، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں آپ، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ہائپر ہوتی ہیں، غصے میں آتی ہیں، تو آپ اپنے ذات کے حوالے سے غلط ڈیسیشن بنا لیتی ہیں یا لے لیتی ہیں۔ اب آپ نے اپنے لیے فیلڈ کون سی منتخب کرنا چاہ رہی ہیں آگے اسٹڈی کے لیے؟ ہلو، آگے BS انگلش کا ارادہ ہے۔ BS کس کا؟ انگلش۔ انگلش؟ جی۔ انگلش میں BS ہوتا ہے؟ انگلش میں تو اچھا، انگلش کو بھی بیچلر آف سائنس کر دیے، مجھے نہیں معلوم، ورنہ میں تو سمجھتا تھا یہ آرٹس کا شعبہ ہے۔ خیر، انگریزی غیر ملکی زبان، پھر مجھے 1 منٹ دیجیے، مجھے ایک چیز چیک کرنی پڑے گی۔ ہاں کر سکتی ہیں آپ انگلش لٹریچر میں، اگر BS ہے تو پھر MSc ہوگا، نہیں تو MA، میں نے سنا تھا MA انگلش لٹریچر، اب پتہ نہیں مجھے یہ کیا بن گیا۔ آپ کر سکتی ہیں خاتون، بالکل، اٹس گڈ ٹائم فار یو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آپ ایک کام کیجئے گا بس انشاءاللہ تعالیٰ، شادی آرام سے کیجئے گا۔ آپ نے نا ہر ہفتے کے دن
80 ग्राम या मुट्ठी भर काली माश की दाल अपने हाथ से परिंदों को डाल देनी है और हर मंगल के दिन छोटी छोटी 9 हड्डियाँ गोश्त वाली जिस्म से लगा के आवारा कुत्तों को डाल दीजिएगा। और तालीम के हवाले से आप एक वजीफ़ा नोट फरमाइए, अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा, या अलीमो या खबीरो या नाफियो या रहमानो या रहीमो, 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास और 100 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मा, 1 मरतबा सूरह अलम नशरा और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह से अपनी तालीम के हवाले से जो भी जायज़ दुआ है मांग लीजिएगा। मेहनत करना आपका काम है, नतीजा उसका बेहतर देना या बुरा वो मेरे रब का इख्तियार है। और जब आप उसका नाम और कलाम पढ़ेंगी तो यकीनन आपको मज़बूत अंदाज में रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अपना करम करे आप पर। जी बात कराइएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। जी, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। बहुत सालों से कोशिश कर रही थी आपसे बात करने की, अल्लाह का हुक्म हुआ कि आज आपसे बात हुई है। मेरा बहुत ट्रस्ट ऊपर अल्लाह पे, नीचे आप पर है। बस इसको थोड़ी सी तस्हीह कर ले कि आपका हुस्न ज़न है, बाकी होना तो सब अल्लाह के हुक्म से। वो अल्लाह चाहता है तो मुँह से कहलवा देता है, और होना ना होना भी अम्र अल्लाह। मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे रब की ज़ात के, जो बसक़े पंचन पाक अल्लाह करम कर देता है। और बाकी आपका हुस्न ज़न है, उसके लिए मशकूर व ममनून हूँ। फरमाइए खातून। जी 1982 में मैं पैदा हुई हूँ, 23 मई को, 3:30 बजे। एक सेकंड दीजिएगा, 23 मई 1982। और आप कितने बजे? दोपहर 3:30, यही फरमाया ना आपने। और आप कहाँ पे पैदा हुई थी खातून? जी कराची। कराची में। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस। हाँ, आपका हॉरोस्कोप अच्छा भी है, थोड़ा सा कमज़ोर भी है। अच्छाई इस सेंस में है कि अल्लाह ताला ने आपको यकीनन अच्छी शख्सियत का हामिल बनाया। दूसरा, मेहनत की लगन का जज्बा आप में बदरजा अतम मौजूद है। तीसरा, रिज़्क़ के मामले में अल्लाह हमेशा आप पे करम करेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है? ये तमाम खूबियाँ अपनी जगह, मगर जब आप गुस्से में कोई आती हैं ना, या आपके अंदर कोई गुस्से की झलक आती है, तो वहाँ ये चीज़ें डाउनवर्ड चली जाती हैं। आप सुन रही हैं मेरी बात? जी हुमायूं भाई, मैं आपकी देखी, मैं बहुत सालों से बहुत। और दूसरा, हाँ दूसरा, बहुत माजरत के साथ बट मुझे सच बोलना चाहिए, फैमिली लाइफ, शादी, ये एक ट्रबल करेगी। और एक चीज़ बताऊं बहन आपको, आप ना दुनिया को अपनी निगाहों से परखना और देखना छोड़ दें। अब आपको अल्लाह ने पैदा ऐसा किया है कि आपने हर चीज़ के एक पैमाने बना रखे, और जब वो पैमाना पूरा नहीं होता तो आपका दिल टूटता है। तो बेहतर है, ये दुनिया है, ये कलयुग है। कलयुग इस सेंस के अंदर कह रहा हूँ, आजमाइश की ये दौर है। और एक चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखिएगा, जिस मुसलमान के ऊपर कोई तकलीफ़ या प्रॉब्लम नहीं आता ना, तो वो समझ ले अल्लाह उसे भूल रहा है। तकलीफ़ मेरा रब उसी को देता है जो रब को अज़ीज़ होता है। आजमाइश उसी पे आती है जिसके लिए अल्लाह ने उखरवी मकाम में कोई बुलंद मकाम रखा हुआ होता है। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझसे मोहब्बत के दावे करते हैं या जो मुझसे मोहब्बत करते हैं तो वो तैयार हो जाएं कि उनके लिए तकालीफ़ और मुसीबतें आ रही हैं। आप पूछें, क्या पूछना चाहती हैं खातून? आप जो कहेंगे वो मेरे लिए बिल्कुल 100% ट्रू होगा। मेरे हस्बैंड ने तीसरी शादी की है। वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था आपको, मैंने इसीलिए ज़रा डिसेंसी में कहा था कि शादी वाला। हुमायूं भाई, जो आप कहेंगे ना बच्ची के लिए जो बेहतर है, मैं वो करना चाहूँगी। मैं ये कहूँगा खातून, अब शायद आपको थोड़ा सा बुरा भी लगे, लेकिन देखें इस्लाम के अंदर हुक्म है, अगर आप मुसावात कायम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मुसावात, इक्वालिटी,
اگر وہ چیز وہ پوری نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کا آدھا دھڑ مفلوج اٹھائے گا روز محشر. مگر میں یہ کہوں گا آپ کو اپنے بچے کی وجہ سے کمپرومائز کر لیں, زندگی کو گزار لیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکال دے. اگر بچے نہ ہوتے نا تو میں کہتا کہ یار چلیں سوچ لیں, مگر بچہ بیچارہ وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. دنیا کا کوئی بچہ نہیں چاہتا اس کے ماں باپ علیحدہ ہوں. تو میری بہن میں آپ سے درخواست کروں گا نہ کریں, اور آپ ہولڈ پہ رہیں, میں آپ کو کچھ وظائف دیتا ہوں, انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. آپ ہولڈ پہ رہیں. خواتین و حضرات, جو آپ سے درخواست کی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے, صرف یوٹیوب چینل میرا دیکھیے گا ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے, باقی کوئی بھی آپ کو آئی ڈی ملے اس پہ نہ جائیے گا. اور ان ایڈوانس آپ تمام لوگوں کو, کل عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے, ہر مسلمان کے لیے اس میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, آمین. مجھے اگلے پروگرام اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.